بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ ہاں، وہ تمہیں چھوڑ کر کبھی نہ جاتی، اس لیے میں نے اسے روانہ کر دیا۔ جب تم سو رہے تھے تب پاسکل بوبا اس کے دماغ میں آیا تھا۔ میں نے اسے مخاطب کر کے کہا، اگر جنا کی زندگی چاہتے ہو تو اسے واپس لے جاؤ، ورنہ یہ صبح سے پہلے فوجیوں کے انڈر گراؤنڈ قید خانے میں پہنچا دی جائے گی۔ ولف اسے رہائی نہیں دلا سکے گا۔ سونیا اور بابا صاحب کے ادارے والے اسے جنا کے عشق میں بغاوت کرنے نہیں دیں گے۔ میری بات سن کر جانتے ہو پاسکل نے کیا جواب دیا تھا؟ تم کہنا چاہتی ہو وہ جواب میں یہاں آ کر جنا کو لے گیا؟ نہیں، اس نے ہنستے ہوئے کہا، ماسک مین یہی چاہتا ہے کہ ولف زیادہ سے زیادہ جنا کا دیوانہ ہو جائے، اس کے عشق میں بغاوت کرے، بابا صاحب کے ادارے کے اثر سے نکلے اور جنا کے ساتھ ہمارے پاس چلا آئے۔ میں اتنا نادان نہیں ہوں، عشق میں دانائی نہیں رہتی۔ یہی سوچ کر میں نے یہاں کے اعلیٰ فوجی افسر کو بتایا کہ جہاں ان کے جاسوس سوچ بھی نہیں سکتے وہاں جنا چھپی ہوئی ہے۔ اگر ابھی آ جائیں تو سیکرٹ ایجنٹ حسینہ کو گرفتار کر سکتے ہیں، لہٰذا وہ اپنی گاڑیوں میں آئے۔ میں جنا کو نیند میں چلاتی ہوئی کاٹیج کے باہر لے گئی، پھر اسے فوجیوں کے حوالے کر دیا۔ میں نے شدید غصے کے عالم میں اسے کاٹیج سے نکال دیا، مگر افسوس اپنے دماغ سے نہیں نکال سکتا تھا۔ میں نے فوراً ہی خیال خوانی کی پرواز کی، رسونتی کے پاس پہنچ گیا۔ وہ بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ بابا صاحب کے ادارے میں بڑی کامیابی سے علاج ہو رہا تھا۔ وہ نارمل ہو گئی تھی۔ اسے ماضی کی تمام باتیں یاد آ گئی تھیں۔ اسے میری آمد کی خبر نہیں تھی کیونکہ دماغ ابھی کمزور تھا۔ نہ وہ پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کر سکتی تھی، نہ ہی خیال خوانی کے قابل تھی۔ میں مایوس ہو کر دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ میں نے سوچا تھا رسونتی کو اس ساحرہ کے متعلق بتاؤں گا، پھر کہوں گا کہ وہ مجھ پر تنویمی عمل کر کے میرے دماغ کو اس طرح لاک کر دے کہ اس ساحرہ کو میرے اندر آنے کا راستہ نہ ملے۔ افسوس، رسونتی مجھے اس سے نجات نہیں دلا سکتی تھی۔ ہماری ٹیم میں اور کوئی ٹیلیپیتھی جاننے والا اور تنویمی عمل کرنے والا نہیں تھا۔ ویسے میں کئی تنویمی عمل کرنے والوں کو اچھی طرح جانتا تھا، ان کی خدمات حاصل کر سکتا تھا، لیکن وہ مجھے معمول بنانے کے بعد اس ساحرہ کی طرح اپنا محکوم بھی بنا سکتے تھے۔ میں نے سونیا کو مخاطب کیا۔ اس نے کہا، شاباش فرہاد، تم نے جنا کو ملٹری انٹیلیجنس کے حوالے کر کے ثابت کر دیا ہے کہ تم حسن پرست ہو مگر دیوانے نہیں ہو۔ میں نے تعجب سے پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ جنا کو میں نے نہیں، اس ساحرہ نے ملٹری انٹیلیجنس کے حوالے کیا ہے۔ اس عورت نے میرے دماغ کو بری طرح جکڑ لیا ہے۔ میں اس کا محکوم اور غلام بن کر نہیں رہوں گا، پلیز میرے لیے کچھ کرو۔ اس نے پوچھا، کیا ابھی وہ تمہارے دماغ میں نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ تم یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ بھائی میں ٹوائلٹ میں ہوں۔ پھر تو یقین کیا جا سکتا ہے، لیکن اب وہ تمہارے دماغ میں آنے والی ہوگی، اور جب آئے گی تو تمہارے چور خیالات اسے بتا دیں گے کہ تم آئندہ ٹوائلٹ جانے کے بہانے کسی سے خود پر تنویمی عمل کرا سکتے ہو۔ ہاں، میں اسے چور خیالات پڑھنے سے روک نہیں سکوں گا۔ وہ کب آتی ہے اور کب جاتی ہے مجھے محسوس تک نہیں ہوتا۔ یہ بتاؤ، اس سے اب تک کیا نقصان پہنچا ہے؟ سب سے بڑا اور ناقابل برداشت نقصان یہی ہے کہ وہ میرے دماغ پر قبضہ جما چکی ہے۔ یہ تو ہو چکا ہے، کوئی دوسرا نقصان بتاؤ۔ اور کوئی نقصان نہیں ہے۔ وہ خود کو بہترین دوست ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دوستی کا ثبوت کیسے دے رہی ہے؟ اس نے پاسکل بوبا کے تنویمی عمل سے مجھے بچایا ہے، ورنہ آج میں پاسکل اور ماسک مین کا محکوم ہوتا۔ سونیا نے کہا، اس نے صرف دوستی کا ثبوت ہی نہیں دیا بلکہ تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ تم نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور وہ کیا چاہتی ہے؟ وہ جب مجھ سے مخاطب ہوتی ہے تو میں سوالات کرنا بھول جاتا ہوں۔ پچھلے 6 گھنٹے سے میرے ساتھ تھی۔ میں اس کی پٹائی کرنا چاہتا تھا، نہ کر سکا۔ اسے پکڑ کر بہت کچھ معلوم کرنا چاہتا تھا، مگر وہ کب یہاں سے گئی مجھے خبر نہ ہوئی۔ اچھا، تو تمہارے ساتھ 6 گھنٹے سے تھی، اس کا مطلب ہے وہ حسین اور دل نشین ہے۔ وہ تم سے کیا چاہتی ہے؟ یہ اس کی 6 گھنٹے کی رفاقت سے معلوم ہو گیا ہے۔ تم نہیں سمجھی وہ کیا چاہتی ہے، تم سمجھا دو۔ وہ چاہتی ہے کہ اپنے سوا کسی دوسری عورت کو میری تنہائی میں نہ آنے دے، اسی لیے اس نے جنا کو میرے سے دور کر دیا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے وہ میری حسن پرستی اور ہوس پرستی کو ختم کر دے گی۔ یہ تو بیچارے شیخ الفارس مرحوم بھی نہ کر سکے۔ مجھے تانے نہ دو، اس کی باتوں سے پتہ چلتا ہے شیخ الفارس مرحوم کی عقیدت مند ہے۔ اس کا یہ عزم ہے کہ مجھے فرہاد کی حیثیت سے
ظاہر نہ ہونے دے۔ مرحوم نے میری موت کی تصدیق کی تھی، اس صداقت پر حرف نہیں آنا چاہیے۔ دشمن کی اعلی کار جینا میری رفاقت کی تفصیلات بیان کرے گی تو میں اسی طرح فرحاد تسلیم کیا جاؤں گا جس طرح تم نے میری مخصوص بو سے مجھے پہچان کر تسلیم کیا تھا۔ سونیا نے کہا، جو عورت تمہارے دماغ پر حاوی ہے وہ ذہین اور معاملہ فہم ہے، اس کی باتوں اور حرکتوں سے دوستی کا یقین ہوتا ہے۔ کیا دماغ پر جبرن قبضہ جمانا دوستی ہے؟ اور تم ایک عالم دین کے بیان کو جھٹلا کر کون سی دوستی اور عقیدت مندی کا ثبوت دے رہے ہو؟ میں اس عورت کو برداشت نہیں کروں گا۔ نہ کرو، دماغ سے نکال سکتے ہو تو نکال دو۔ تم اس سلسلے میں تعاون نہیں کرو گی؟ یہ معاملہ ہمارے ایک عظیم دینی رہنما کے بیان کی سچائی کا ہے۔ جب انہوں نے کہہ دیا تھا کہ تم مر چکے ہو، تمہارے ساتھ تمام لڑائیاں اور سپر طاقتوں سے جاری رہنے والی تمام عداوتیں مر چکی ہیں، تو ان سب کو مر ہی جانا چاہیے تھا۔ تمہیں ایک دیندار اور عبادت گزار کی حیثیت سے باقی زندگی کو گزارنا چاہیے تھا۔ جب تمہارا نام فرحاد نہ ہوتا، تمہارا عمل فرحاد جیسا نہ ہوتا تو شیخ الفارس مرحوم کا بیان درست ہو جاتا، لیکن تم نئی زندگی حاصل کرنے کے بعد ایک بزرگ کے بیان کی نفی کر رہے ہو۔ ایک دن اپنی حرکتوں کے باعث فرحاد تسلیم کیے جاؤ گے۔ رسونتی بیوی کی حیثیت سے تمہیں اپنا پابند نہیں بنا سکتی۔ میں اپنی ساری محبتیں اور اپنی زندگی کے تمام قیمتی لمحات دے کر بھی تمہیں ہوس پرستی سے باز نہیں رکھ سکتی۔ اب ایک آخری راستہ جبر کا رہ گیا ہے۔ وہ عورت اگر تمہیں جبر سے اور معمولی پابندیوں سے انسان بنا سکے تو یہ اس کا بہت بڑا کارنامہ ہوگا۔ تم اس کی حمایت کر رہی ہو، مجھے مجبوری اور بے بسی کے گرداب میں چھوڑ کر جا رہی ہو۔ وہ بولی، سونیا نے کبھی برے وقت میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا۔ جب بھی اس عورت کی کسی حرکت سے دشمنی کی بو آئے تو مجھے آواز دینا، میں اسے تمہارے دماغ سے تو کیا دنیا سے نکال دوں گی۔ مجھے تمہاری دوستی اور تعاون کی ضرورت نہیں ہے۔ میں فرحاد ہوں، میں نے تنہا بڑے بڑے مار کے سر کیے ہیں۔ اگر تم مجھے ایک عورت کے شکنجے میں دیکھ کر مطمئن ہو تو تمہاری ایسی کی تیسی۔ آج سے ہمارے راستے الگ ہیں۔ ایسے جذباتی فیصلے کرو گے تو اپنے لیے مصائب بڑھاتے جاؤ گے۔ مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہی تھی، میں اس کے دماغ سے چلا آیا۔ سونیا سے ناراض ہونے یا اس سے تعلق ختم کرنے کا مطلب یہ تھا کہ فرانس کی سرزمین میرے لیے تنگ ہو جائے گی۔ پیرس میں قدم قدم پر پہرا ہوگا تاکہ میں جنا کو انڈر گراؤنڈ قید خانے سے نکال کر نہ لے جاؤں۔ اب سونیا کی پہلی کوشش یہی ہوگی کہ میں پیرس سے باہر نہ جا سکوں، اس کی نظروں میں رہا کروں، اور میں نے پہلا قدم اٹھانے کا فیصلہ یہ کیا کہ اس کی نظروں سے فوراً گم ہو جاؤں۔ میں باتھ روم سے باہر آیا، الماری سے ایک لباس نکال کر جلدی سے پہنا۔ ایک بیگ میں عارضی میک اپ کا سامان اور کچھ ضروری چیزیں رکھیں۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے سر اٹھا کر فون کی طرف دیکھا، پھر سونیا کے دماغ کی طرف چھلانگ لگائی۔ وہ ریسیور کان سے لگائے ہوئے تھی۔ مجھے محسوس کرتے ہی ریسیور رکھ کر بولی، فرحاد، میں تمہیں سمجھانے کے لیے فون کر رہی تھی کہ کوئی غلط قدم نہ اٹھانا، کاٹیج نہ چھوڑنا، میں آ رہی ہوں۔ میں نے کہا، سونیا، میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ تم نے 10 منٹ کے بعد فون کیا ہے۔ ان 10 منٹوں میں تم یہاں کی پولیس، فوج اور سراغ رسانوں کے ذریعے میرے آس پاس جال بچھانے کے انتظامات کر چکی ہو۔ میں بھی وقت ضائع نہیں کروں گا، اسی لیے جا رہا ہوں۔ میں نے رابطہ ختم کیا، بیگ اٹھا کر شانے سے لٹکایا، پھر تیزی سے زینے پر چڑھتا ہوا چھت پر پہنچ گیا۔ ایک درخت کی شاخیں دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ میں چھت سے چھلانگ لگا کر ایک شاخ کو پکڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے وہاں کی مختلف شاخوں پر سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ میری نگرانی کرنے والے کچھ سفید پوش جاسوس دوڑتے ہوئے میرے کاٹیج کی باؤنڈری میں داخل ہو رہے تھے۔ یقیناً سونیا نے ٹرانسمیٹر کے ذریعے انہیں بتایا ہوگا کہ میں کاٹیج سے جا رہا ہوں، اسی لیے کاٹیج کے صرف چاروں طرف ہی نہیں بلکہ چھت پر بھی نظر رکھی جائے۔ شاید وہ لوگ چھت پر چڑھنے جا رہے تھے۔ میں اس درخت کے ذریعے دوسرے کاٹیج کی باؤنڈری میں پہنچ گیا۔ وہاں سے اس کاٹیج کے پیچھے دوڑتا ہوا احاطے کی دیوار پھلانگ کر تیسرے کاٹیج کے احاطے میں آ گیا۔ پھر میں سمت بدل کر پچھلی قطار کے ایک ایسے کاٹیج میں آیا جہاں ایک بوڑھا رہتا تھا۔ میں نے وہاں پہنچتے ہی ٹیلی فون کے تار کو کاٹا، پھر کال بیل کے بٹن پر انگلی رکھی۔ چند سیکنڈ کے بعد بوڑھے نے دروازہ کھولا۔ میں نے مسکرا کر پوچھا، کیا اندر آ سکتا ہوں؟ وہ ایک طرف ہٹ گیا۔ میں نے اندر آ کر دروازے کو بند کرتے ہوئے کہا، کچھ غلط قسم کے لوگ میرا پیچھا کر رہے ہیں، میں تمہیں تھوڑی سی تکلیف دوں گا، میرے ساتھ آؤ۔ میں نے اس کا بازو پکڑا۔ وہ بولا، میں فوج کا ریٹائرڈ آفیسر ہوں، ہمیں فون کر کے پولیس کو تمہاری مدد کے لیے بلانا چاہیے۔ میں نے اس کے دماغ پر قبضہ جمایا، اسے ایک کمرے میں لا کر کرسی پر بٹھایا، پھر رسیوں سے باندھ دیا۔ اس کے خیالات پڑھ کر الماری کے ایک دروازے سے کار کی چابی لی
उस कमरे को बाहर से बंद किया, फिर दूसरे कमरे में आकर आईने के सामने अपने चेहरे पर हल्की सी तब्दीली करने लगा। चूंकि रेडीमेड मेकअप था इसलिए 15 मिनट में फारिग हो गया। उसी वक्त कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी। मैंने फौरन ही बूढ़े के पास पहुंचकर रस्सियों को खोलते हुए पूछा, इस वक्त यहाँ कौन आता है? वो गुस्से से बोला, तुम्हारा बाप आता है। मैंने उसके दिमाग पर कब्जा जमाकर उसे दरवाज़ा खोलने के लिए भेज दिया। उसने बैरूनी दरवाजे के पास पहुंचकर उसे खोला। बाहर 2 अफराद खड़े हुए थे। एक ने कहा, आपको जहमत देने की माजरत चाहते हैं। बात यह है कि, बूढ़े ने उसकी बात काट कर कहा, मैं रिटायर्ड फौजी मेजर हूँ और फौजियों को बुढ़ापे में भी जहमत नहीं होती। मुझसे रस्मी बातें ना करो और अपने आने का मकसद बयान करो। दूसरे शख्स ने कहा, कॉटेज नंबर 7 में मिस्टर ब्रायन वुल्फ रहते हैं, हमें उनकी तलाश है। बूढ़े ने पूछा, क्या एक मेजर के घर की तलाशी लेने आए हो? वो आजिज़ी से बोला, हम ये जुर्रत नहीं कर सकते, सिर्फ आपसे ये पूछने आए हैं कि क्या आपने मिस्टर वुल्फ को देखा है? मुझे अफसोस है, वो मेरे करीब ही एक कॉटेज में रहता है और मैंने आज तक उसकी सूरत नहीं देखी। शुक्रिया जनाब, हम जाते हैं, आप आराम फरमाएं। वो दोनों चले गए। बूढ़े मेजर ने दरवाजे को अंदर से बंद किया, फिर मेरी तरफ आने लगा। मैं तलाश करने वालों में से 2 की आवाज़ें सुन चुका था। वो सोनिया की तरफ से मुकर्रर किए हुए जासूस थे, योगा के माहिर हो सकते थे। सोनिया मुझ जैसे टेलीपैथी जानने वाले की निगरानी के लिए हसास दिमाग रखने वालों को ही मुकर्रर कर सकती थी, इसलिए मैं उनमें से किसी के दिमाग में नहीं गया। बूढ़े को दोबारा रस्सियों से बांध कर एक खिड़की के पास ले आया। पर्दे को हटाकर दूर तक नजरें दौड़ाईं। कुछ राहगीर दिखाई दिए। एक आध गाड़ी गुजरती हुई नजर आई। मैं मुतमईन होकर बाहर आ गया। कार का दरवाज़ा खोलकर स्टीयरिंग सीट संभाली, फिर उसे स्टार्ट करके उस कॉटेज से दूर होता चला गया। मैं बिल्कुल ही मुतमईन नहीं था। इन हालात में इत्मीनान कर लेना या कामयाबी का यकीन कर लेना गोया खुशफहमी में मुब्तला होना है। बहुत दूर जाकर मैं एक जासूस के दिमाग में पहुंचा। वो चौंक कर बोला, मिस्टर वुल्फ, क्या आप हैं? अगर आप हैं तो प्लीज़ मैडम से बातें करें। मैं दिमाग से निकल आया। इतनी देर में पता चल गया कि वो चंद जासूस कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे मेरी कार को एक रास्ते से गुजरता देख रहे थे। सोनिया जैसी मक्कार औरत से पाला पड़ा था। उसने अपने आदमियों को समझा दिया था कि आस पास के कॉटेजेस में वुल्फ को ढूंढने जाओ तो वहाँ की गाड़ियों में डिटेक्टिव वाले लगा दिया करो, फिर जिस कॉटेज से जो भी गाड़ी निकलेगी उसमें वुल्फ ज़रूर होगा। उन्होंने सोनिया की हिदायत पर अमल किया था। बूढ़े मेजर की गाड़ी में डिटेक्टिव वाला लगा दिया था और अब मैं पकड़ा जाने वाला था। मैंने फ़ौरन ही वो गाड़ी रोक दी। उससे बाहर निकलकर एक टैक्सी रुकवाई, फिर पिछली सीट पर बैठकर ड्राइवर से उस इलाके की तरफ जाने को कहा जहां सोनिया की रिहाइश थी। लोहा लोहे को काटता है। उस मक्कार औरत के साथ मक्काराना चालें ही चली जा सकती थीं। वो लाख ज़हीन सही ये कभी नहीं सोच सकती थी कि मैं उसकी रिहाइश गाह की तरफ आऊँगा। मुझे ऐसी चाल चलते वक्त ज़्यादा खुशफहमी नहीं थी, क्योंकि सोनिया से वास्ता था। उससे जिस काम की तवक्को नहीं की जाती वो वही करके दिखाती है। मैंने उस इलाके के एक होटल के सामने टैक्सी से उतरकर उसका किराया अदा किया। जब वो टैक्सी चली गई तो मैं फुटपाथ पर पैदल चलने लगा। मैं वहाँ जिस होटल में क़याम करता वहाँ के रजिस्टर में मेरा फ़र्ज़ी नाम होता, लेकिन होटल में आने का वक्त देखकर जासूस शुबा कर सकते थे। अपना इत्मीनान करने के लिए मुझे चेक करने आ सकते थे और मैं आर्जी मेकअप में किसी का सामना नहीं करना चाहता था। मैं फुटपाथ पर आराम से चलता रहा। बेशुमार मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े फुटपाथ पर चल रहे थे। मैं इस भीड़ में पहचाना नहीं जा सकता था। ऐसे वक्त मुझे भूख लग रही थी। मैंने पिछली रात से कुछ खाया नहीं था। खाना इसलिए भी ज़रूरी था कि मैं कहीं बैठकर ख्याल ख्वानी कर सकता था, जना की खैरियत मालूम कर सकता था। वैसे अंडरग्राउंड कैद खाने में रहने वाले की क्या खैरियत होगी? वहाँ अच्छे से अच्छा खाने और पहनने को मिलेगा, तब भी वो मेरे लिए तड़प रही होगी। मैंने चलते चलते उसके दिमाग में पहुंचकर देखा। वो सलाखों के पीछे एक बिस्तर पर लेटी हुई थी। मैंने कहा, जना परेशान ना होना, मैं वुल्फ हूँ, तुम्हें यहाँ से निकाल ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो निढाल सी थी, बहुत कमज़ोरी महसूस कर रही थी। उसने कहा, मेरी जान, मेरे वुल्फ, मैं तुम्हारे लिए जी रही हूँ। तुम्हारे लिए मर जाऊंगी, लेकिन तुम मेरे लिए ख़तरा मोल ना लेना। ये लोग कह रहे थे कि तुम्हें भी पकड़कर कैद करने वाले हैं। मेरी फ़िक्र ना करो, मैं थोड़ी देर बाद तुमसे राब्ता करूँगा। मैं उसके दिमाग से निकल आया। एक स्नैक बार के काउंटर पर आकर ऊंचे से स्टूल पर बैठ गया। कुछ खाने पीने का ऑर्डर देकर ख्याल ख्वानी की परवाज़ की, फिर डॉक्टर शेफर्ड के पास पहुंच गया।
چپ چاپ اس کے خیالات پڑھنے لگا۔ ڈاکٹر شیفرڈ پلاسٹک سرجری کا ماہر تھا، میرا بہت ہی پرانا رازدار اور خدمتگار تھا۔ میں آدھی رات کو بھی اس کے پاس پہنچتا تو وہ نیند کو رخصت کر کے میرے چہرے پر تبدیلیاں لے آتا، لیکن اب وہ مجھے برائن ولف کی حیثیت سے نہیں پہچانتا تھا اور فرہاد اس کی نظروں میں مر چکا تھا۔ اس کے خیالات پڑھنے کے دوران پتہ چلا کہ سونیا آندھی طوفان کی طرح میری ناکہ بندی کر رہی ہے۔ اس نے اس پہلو کو بھی نظر میں رکھا تھا کہ میں چہرہ بدلنے کے لیے ڈاکٹر شیفرڈ کے پاس آ سکتا ہوں۔ اس نے شیفرڈ سے کہا تھا، ڈاکٹر صاحب میں سونیا بول رہی ہوں، میری باتیں توجہ سے سنیں اور اس پر عمل کریں۔ بابا صاحب کے ادارے میں ایک شخص برائن ولف ہے، مرحوم فرہاد کا ہم شکل ہے اور ٹیلی پیتھی بھی جانتا ہے۔ اگر وہ آپ کے پاس پلاسٹک سرجری کے لیے آئے تو اس سے کہنا کہ پہلے سونیا سے فون پر باتیں کرے، وہ آپ کے دماغ پر قبضہ جما کر اپنا چہرہ تبدیل کرا سکتا ہے۔ اسی لیے آپ کے سرجری روم میں پولیس والے موجود رہیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ قانون کے محافظوں سے تعاون کریں گے۔ سونیا کی فون والی گفتگو کے مطابق پولیس والے آ گئے تھے اور اس کے سرجری روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بڑی ذہانت سے میرے فرار ہونے کے تمام راستے مسدود کر رہی تھی اور یہ بھی سمجھ رہی ہوگی کہ مجھ سے پالا پڑا ہے۔ میں اس کے تمام داؤ پیچ کے توڑ جانتا ہوں۔ میں نے ڈاکٹر شیفرڈ کو مخاطب نہیں کیا، خاموشی سے معلوم کرنے لگا کہ اس شہر میں پلاسٹک سرجری کے جو دوسرے ماہرین ہیں ان کے نام، پتے اور فون نمبر کیا ہیں۔ مجھے ایک ایسے ڈاکٹر کا نام، پتہ اور فون نمبر معلوم ہو گیا جو شہر میں ایک ہسپتال قائم کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا اور منصوبے کی تکمیل تک اپنی پبلسٹی کرانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اب تک صرف ڈاکٹر شیفرڈ سے ملاقات کی تھی۔ میں نے سنیک بار میں بھوک مٹانے کے بعد اس ڈاکٹر کو فون کیا۔ رابطہ قائم ہونے پر ایک شخص کی آواز سنائی دی۔ وہ پوچھ رہا تھا، ہیلو، کون ہو؟ کس سے بات کرنا چاہتے ہو؟ میں ریسیور رکھ کر اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ میرے مطلوبہ ڈاکٹر مرنی کا سیکرٹری تھا۔ غصے سے ریسیور رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، پتہ نہیں کون الو کا پٹھا تھا۔ میں نے اس الو کے پٹھے کو ڈاکٹر مرنی کے متعلق سوچنے پر مجبور کیا۔ اس کی سوچ نے بتایا کہ ڈاکٹر مجرمانہ زندگی گزارتا ہے۔ اس کی رہائش گاہ کے تہہ خانے میں پلاسٹک سرجری کا تمام سامان رہتا ہے۔ ایسے مجرم جو قانون کی نظروں سے خود کو چھپانا چاہتے ہوں یا جیل سے فرار ہو کر آئے ہوں، وہ ڈاکٹر مرنی کو بھاری معاوضہ ادا کر کے اپنے چہرے تبدیل کراتے تھے۔ وہ ایسی مجرمانہ زندگی برسوں سے گزار رہا تھا۔ میں نے سیکرٹری کے ذریعے اس کی آواز سنی، پھر اس کے خیالات پڑھنے لگا۔ یہ جاننا ضروری تھا کہ اس کے تہہ خانے میں کیسے آلات اور مشینیں ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے قریب رہ کر سرجری کے کتنے مراحل سے گزرنا ہوگا۔ پتہ چلا وہ 15 برس سے سرجری کرتا آ رہا ہے۔ ڈاکٹر شیفرڈ کی طرح چہرے کے 2-4 حصوں میں معمولی سی تبدیلی کر کے صورت بدل دیتا ہے۔ بڑی مہارت سے 2-4 گھنٹوں میں سرجری کا کام نمٹا دیتا ہے۔ میں تمام ضروری معلومات حاصل کرنے کے بعد اس کی رہائش گاہ میں پہنچ گیا۔ وہ اپنے سیکرٹری کے ساتھ وہاں رہتا تھا۔ گیٹ پر اور کوٹھی کے دروازے پر 4 گنڈے موجود رہا کرتے تھے۔ میں کوٹھی کے پچھلے حصے سے اندر آیا۔ سیکرٹری ڈرائنگ روم میں تھا۔ میں نے اس کے دماغ پر قبضہ جما کر صوفے پر لٹا دیا، پھر 2 منٹ کے اندر ہی اسے نیند کی آغوش میں پہنچا دیا۔ ڈاکٹر مرنی لنچ کے بعد بیڈ روم میں آرام کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی پریشان ہو کر بولا، کون ہو تم؟ میرے گھر میں اور میرے کمرے میں بغیر اجازت کیوں آئے ہو؟ میں نے جواب دیا، تمہارے گھر میں کوئی شریف آدمی نہیں آتا، ایسے ہی لوگ آتے ہیں جو اجازت حاصل کرنے کے محتاج نہیں ہوتے۔ کیا تم کوئی واردات کر کے آ رہے ہو؟ ہاں، اگر تم نے فوری سرجری نہیں کی تو اسی کمرے میں دوسری واردات کروں گا۔ کم آن، سرجری روم میں چلو۔ وہ بولا، اس کوٹھی میں کوئی سرجری روم نہیں ہے، پھر بھی میں تمہارا چہرہ تبدیل کروں گا۔ معاوضہ کیا دو گے؟ جو مانگو گے وہ ملے گا۔ تم خالی ہاتھ نظر آ رہے ہو، میں ادھار کا دھندا نہیں کرتا، پہلے رقم ادا کرو۔ کتنی رقم چاہیے؟ $50,000، ابھی اور اسی وقت۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ کر ایک صوفے پر بٹھایا، اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ پاؤں باندھے، اس کے منہ کو بھی کپڑا ٹھونس کر بند کیا۔ وہ سہما ہوا کہہ رہا تھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ رقم نہیں ہے نہ صحیح، میں مفت میں تمہارا کام کر دوں گا۔ ڈاکٹر، میں تمہارا احسان نہیں لوں گا، ابھی 15 منٹ میں تمہیں $50,000 دے کر اپنا کام کراؤں گا۔ میں نے ٹیلی فون کے ریسیور کو کریڈل سے الگ کر دیا۔ ڈرائنگ روم میں آ کر وہاں کے ٹیلی فون کا بھی ریسیور ہٹا دیا۔ ڈاکٹر مرنی کی سوچ میری رہنمائی کر رہی تھی۔ اس کے مطابق میں چور دروازے سے تہہ خانے میں آیا۔ وہاں سرجری کے جدید آلات اور مشینیں تھیں۔ ان کے علاوہ کچھ خفیہ انتظامات بھی تھے۔ جو مجرم ڈاکٹر مرنی کو موت کی دھمکی دے کر جبراً اپنا کام کرانے آتے تھے،
وہ خود وہاں آ کر پھنس جاتے تھے یا مارے جاتے تھے۔ انہیں مارنے کے لیے خفیہ شاٹ گنیں دیواروں پر آویزاں تصاویر کے پیچھے تھیں۔ جو شخص سرجری کے لیے ایزی چیئر پر آ کر بیٹھتا تھا خودکار ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑ جاتا تھا۔ میں نے وہاں کے تمام خودکار سسٹمز ناکارہ کر دیے۔ ڈاکٹر کی سوچ نے بتایا کہ اس کمرے میں بھی چور دروازہ ہے۔ میں اس دروازے سے گزر کر تہہ خانے کے دوسرے کمرے میں پہنچا۔ وہاں جدید ہتھیاروں کے علاوہ ایک بڑی سی آہنی تجوری تھی۔ ڈاکٹر کی سوچ نے تجوری کھولنے کا طریقہ بتایا۔ میں نے اسے کھول کر دیکھا۔ قیمتی ہیرے جواہرات کے علاوہ بڑے نوٹوں کی گڈیاں ترتیب سے رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے $50,000 نکال کر تجوری بند کر دی۔ تہہ خانے سے اوپر رہائش گاہ میں آیا، پھر ڈاکٹر کے کمرے میں پہنچ کر اس کے سامنے گڈیاں پھینکتے ہوئے کہا، میں تمہیں کھول رہا ہوں، رقم گن لو، یہ پورے $50,000 ہیں۔ میں نے اس کے ہاتھ پاؤں کی رسیاں کھول دیں، منہ پر سے کپڑا ہٹا دیا۔ وہ حیرانی سے بولا، تم اتنی جلدی اتنی بڑی رقم کہاں سے لے آئے؟ تم اپنا معاوضہ لو اور فضول سوالات میں وقت ضائع نہ کرو۔ اس نے رقم گننے کے بعد کہا، بے شک تم نے کام سے پہلے معاوضہ ادا کیا ہے، اب میں اپنا کام دکھاؤں گا، میرے ساتھ آؤ۔ میں اس کے ساتھ چلتا ہوا ایک کمرے میں آیا۔ وہاں جو چور دروازہ تھا اسے میں استعمال کر چکا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ مجھے تہہ خانے میں لے جا کر ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑ لے گا، پھر مجھ سے اگلوائے گا کہ میں کون ہوں اور کیسے جرائم کرتا رہتا ہوں۔ وہ میری یہ باتیں ویڈیو فلم اور آڈیو ٹیپ میں ریکارڈ کر لے گا تاکہ چہرہ بدلنے کے بعد بھی مجھے بلیک میل کر سکے۔ وہ اپنے پاس آنے والے مجرموں کا چہرہ بدلنے کے دوران ان کی ایسی ہی ویڈیو فلمیں تیار کیا کرتا تھا۔ اس نے مجھے تہہ خانے میں لا کر کہا، اس ایزی چیئر پر بیٹھ جاؤ۔ میں بڑی فرما برداری سے بیٹھ گیا۔ اس نے ایزی چیئر کے ایک خفیہ بٹن کو دبایا، جس کے نتیجے میں خودکار ہتھکڑیاں اور بیڑیاں مجھے جکڑنے والی تھیں، لیکن ایسی کوئی بات نہ ہوئی۔ ڈاکٹر پریشان ہو کر بار بار بٹن دبانے لگا۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ مجھے بلیک میل کرنے کا سامان نہیں ہو رہا ہے؟ وہ دوڑتا ہوا سوئچ بورڈ کے پاس گیا، پھر یکے بعد دیگرے مختلف بٹن دبانے لگا۔ ہر بٹن کو دباتے ہی دیوار کی تصویریں اوپر اٹھ جاتی تھیں، ان کے پیچھے سے شاٹ گنیں نکل آتی تھیں، لیکن ٹھائیں ٹھائیں کی فائرنگ کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ کھٹ کھٹ کی آواز ہو کر خاموشی چھا گئی تھی۔ میں نے کہا، ڈاکٹر، میں نے تمام گنوں کے میگزین خالی کر دیے ہیں، کوئی اور حربہ آزماؤ۔ وہاں اور کوئی حربہ نہیں تھا۔ دوسرے کمرے میں ہتھیار اور کارتوس وغیرہ تھے، لیکن وہ میرے سامنے چور دروازہ کھولنا نہیں چاہتا تھا، مجھے وہ راستہ بتا کر اپنی تجوری تک پہنچانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے کہا، ڈاکٹر، ابھی تک میں نے جوابی حملہ نہیں کیا، کوئی حسرت رہ گئی ہو تو اسے بھی جلدی پوری کرو اور میری سرجری شروع کرو، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ بولا، تم کون ہو؟ تم نے یہ تمام حربے کیسے بیکار کر دیے؟ میں جواب دینے کا پابند نہیں ہوں، جب تک جواب نہیں دو گے میں تمہارا کام نہیں کروں گا، تو پھر میرے حملے کو برداشت کرو۔ میں نے اس کے دماغ کو جھٹکا سا دیا۔ وہ چیخ مار کر لڑکھڑاتا ہوا ایک مشین سے ٹکرایا، پھر فرش پر گر پڑا۔ وہ تھوڑی دیر تک اسی طرح پڑا رہا، سر کے اندر ہونے والی تکلیف کو برداشت کرتا رہا۔ میں نے کہا، یہ ایک معمولی سا حملہ تھا، دوسرے حملے میں تم سر کے بال نوچو گے اور کپڑے پھاڑنے لگو گے۔ میں نے اسے اچھل کر کھڑا ہونے پر مجبور کیا۔ وہ حیرانی سے بولا، کیا تم ٹیلی پیتھی جانتے ہو؟ ہاں، یہ ٹیلی پیتھی کا مظاہرہ اس لیے کیا ہے کہ تم سرجری کے دوران مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا سکو، اور یہ یاد رکھو کہ میں تمہارے دماغ کے اندر موجود رہوں گا اور تمہارے مخالفانہ خیالات پڑھتا رہوں گا۔ وہ ایک دم سے نرم پڑ گیا۔ مجھے پہلے ہی بتایا ہوتا کہ دماغ میں گھس آئے ہو، اب سمجھا کہ تم نے میرے تمام حربے۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، وقت ضائع نہ کرو، کام شروع کر دو۔ وہ شروع ہو گیا، مجھے سرجری کے مراحل سے گزارنے لگا۔ میں پوری طرح محتاط تھا، اس کے دماغ میں کوئی بھی منفی خیال پیدا ہوتا تو میں ٹوک دیتا تھا۔ اس طرح اسے یقین ہو جاتا تھا کہ میں اس کی کوئی چال کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ ان حالات میں دوستانہ رویہ قائم رکھنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ مسلسل 2 گھنٹے تک بڑی شرافت اور لگن سے کام کرتا رہا، اور میں 3 اطراف میں رکھے ہوئے آئینوں میں خود کو تبدیل ہوتا دیکھتا رہا۔ وہ میری مرضی کے مطابق ایک خوبرو شخص کا چہرہ بنا رہا تھا۔ اس نے 3 گھنٹے کے اندر سرجری کا کام مکمل کر لیا۔ میں نے آئینوں کے درمیان خود کو ہر زاویے سے دیکھا، پھر کہا، تم نے بڑی مہارت کا ثبوت دیا ہے، لگے ہاتھوں میری 10 انگلیوں کے نشانات بھی بدل دو۔ اس نے کہا، بعض ڈاکٹروں کے پاس انگلیوں کے مصنوعی نشانات کی جھلیاں ہوتی ہیں، وہ میرے پاس نہیں ہیں۔ تمہارے پاس وہ جھلیاں ہیں،
तुम्हारी तिजोरी में रखी हुई हैं। तुम मेरे सामने चोर दरवाज़ा खोलना नहीं चाहते, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे हाथों से उसे खोल देता हूँ। मैंने उसे चोर दरवाजे की तरफ घुमा दिया। वो चलता हुआ वहाँ गया। एक खुफिया तकनीक के जरिए उसे खोला। उस दरवाजे से गुजरकर दूसरे कमरे में गया। अपनी तिजोरी खोली। उसके अंदर से उंगलियों के निशानात का एक पैकेट उठाया। फिर तिजोरी बंद करके मेरे पास आ गया। उसके बाद निहायत फरमाबरदारी से मेरी उंगलियों पर वो झिल्लियाँ चढ़ाने लगा। ये काम भी 1 घंटे में मुकम्मल हो गया। मैंने कहा, मैं नहीं चाहता कि इस नए चेहरे के बावजूद कोई पहचाने और तुम पहचानते हो। पुलिस वाले तुम्हारे जरिए मुझ तक पहुंच सकते हैं। उसने कहा, आज तक कानून के मुहावजों को इस अंडरग्राउंड सर्जरी रूम का पता नहीं चला। वो मेरा मुहासबा करने नहीं आएंगे और मैं उन्हें तुम्हारे मुतालिक कुछ बताने की हमाकत करूंगा तो ये भी बताना होगा कि सर्जरी कहाँ की गई। इस तरह इस तहखाने का राज खुल जाएगा। वो मुझे राजदारी का यकीन दिलाता हुआ तहखाने से बाहर आया। ये यकीनी बात थी कि वो मेरे मुतालिक किसी से कुछ नहीं कहेगा, लेकिन सोनिया किसी वक्त भी उसकी गर्दन दबोचने आ सकती थी। मैंने उसे बिस्तर पर लेटने को कहा। वो मेरे किसी हुक्म से इनकार नहीं कर सकता था। वो लेट गया। मैंने इत्मीनान से उस पर तनवीमी अमल किया। उसे अपना मामूल बनाकर हुक्म दिया कि वो तनवीमी नींद पूरी करने के बाद ये भूल जाएगा कि आज कोई उसके पास सर्जरी के ज़रिए चेहरा तब्दील कराने आया था। ये बात उसके दिमाग में नक्श करने के बाद मैंने उसे तनवीमी नींद पूरी करने के लिए छोड़ दिया। ड्राइंग रूम में सेक्रेटरी को 6 घंटे के लिए सुलाया था। वो 6 घंटे पूरे होने वाले थे। इससे पहले ही मैं वहाँ से निकल आना चाहता था, लेकिन मैं बाहर जाते जाते रुक गया। मुझे अपने दिमाग में उसकी मस्ती भरी हाय सुनाई दी। फिर वो बोली, मेरे जिस्मो जान के मालिक, मुझे क्यों भूल जाते हो? मैंने परेशान होकर कहा, क्या ऐसी बातें करने के लिए यही जगह रह गई है? ये सेक्रेटरी बेदार होने वाला है। मैं थोड़ी देर पहले उसके दिमाग में जाकर नींद का वक्त पढ़ा चुकी हूँ, उसकी फिक्र ना करो। मैंने पूछा, मुझे यहाँ रोकने का कोई मकसद है? हाँ, मैं तुम्हें अपनी एक कमज़ोरी बताना चाहती हूँ, जल्दी बताओ। मैं हीरे जवाहरात की दीवानी हूँ। मेरे पास दुनिया के अनमोल हीरे मोती हैं। ऐसे नायाब जवाहरात हैं जिन्हें देखने वाले आंखें फाड़ फाड़ कर देखते ही रह जाते हैं। अपनी ये कमज़ोरी बताने का क्या मकसद है? तुम भूल रहे हो डॉक्टर मरनी की तिजोरी में 2 नायाब हीरे हैं। क्या तुम मुझे मोहब्बत का तोहफा नहीं दोगे? मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं, नफ़रत है। क्या मेरे साथ 6 घंटे नफ़रत से गुजारे थे? क्या दुश्मनी से मुझे गले लगाते रहे थे? मैंने उन 6 घंटों में तुम्हारे दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया था ताकि तुम मजबूर होकर मुझे पसंद ना करो। तुमने पूरी हाजिर दिमागी से मेरे हुस्न और जमाल को देखा, पसंद किया, मुझे गले लगाया। फिर इनकार क्यों है? इसलिए कि तुम मुझे महकूम बना रही हो। अगर ऐसा ना करूं तो एक दिन मुझसे दिल भर जाएगा। मुझे ठुकरा कर किसी और परी जमाल के पास चले जाओगे। मैं कसम खाता हूं कि अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें अपना बना कर रखूंगा। जैसे आज तक सोनिया, रसवंती, आला बीबी और पूमी वगैरह को अपना बनाते आ रहे हो, आइंदा जना को भी आखिरी सांस तक अपना बनाए रखोगे। मुझे भी इस तवील फहरिस्त में शामिल करोगे और दावे करोगे कि ज़ुबान के धनी हो। जिसे चाहते हो उसे हवस की तिजोरी में बंद कर लेते हो। तुम क्यों मेरे पीछे पड़ गई हो? शायद मैं पीछा छोड़ देती, लेकिन तुम मुझे सरतापा कबूल कर चुके हो। मुझ में शराफत, शर्मो हया है। अब मैं तुम्हारे सिवा किसी और मर्द का तसव्वुर भी नहीं कर सकती, इसीलिए तुम्हें छोड़ नहीं सकती। मैंने दोबारा तहखाने में जाते हुए कहा, तकदीर ने तुम्हारा साथ दिया और तुमने मेरे दिमाग पर कब्जा जमा लिया, मगर ये चंद दिनों की ही बात है। इसके बाद बहुत पछताओगी, बहुत पछताओगी। असल बात गालिब आने की है। मर्द हमेशा अपनी औरतों पर गालिब आता है, इसीलिए अपनी मनमानी करता है। आज मैं गालिब आई हूँ, इसीलिए अपने जायज़ हुकूक के लिए मनमानी कर रही हूँ। जब पछताने का वक्त आएगा तो पछता लूँगी। तुम अभी तो ना पछताओ। मैं तुमसे दुश्मनी नहीं कर रही हूँ। अगर करना चाहती तो तुम्हें यह चेहरा तब्दील करने का मौका ना देती। सोनिया को किसी वक्त भी तुम्हारे पास पहुँचा सकती हूँ। तुम जना को जिस अंदाज से रिहाई दिलाने का मंसूबा बना चुके हो, मैं उससे वाकिफ़ हूँ। तुम्हें उस मंसूबे पर अमल करने से रोक सकती हूँ। इंसाफ से कहो, मैंने कब और कहाँ तुम्हारे रास्ते में रुकावट पैदा की है? वाकई उसने मुझे आज़ाद छोड़ा हुआ था। मेरे किसी मामले में मदाखलत नहीं करती थी। जना को इसलिए दूर कर दिया था कि अपने सिवा किसी को मेरे करीब देखना गवारा नहीं करती थी। इस तरह वो अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर रही थी। इस नुक्ता नज़र से वो हक बजानिब थी। मैंने तिजोरी खोलकर पूछा, कौन सा हीरा चाहती हो?
उसने 2 नायाब हीरों की निशानदही की। मैंने उन्हें उठाकर जेब में रख लिया। दौलत जितनी मिले कम लगती है। मैं वो तमाम दौलत समेट कर ले जा सकता था, लेकिन कहाँ ले जाकर रखता। सारी दुनिया की तिजोरियाँ मेरी तिजोरियाँ थीं। मैं जब चाहता जहाँ से चाहता माल निकाल कर अपने इस्तेमाल में ला सकता था। वो बोली, तुम दुरुस्त सोच रहे हो। मैं भी सोना चांदी और नकद रकम नहीं रखती। अगर रखना चाहूँ तो दुनिया की तमाम तिजोरियाँ कम पड़ेंगी, मगर क्या करूँ, औरत हूँ ना। अपने बदन पर हीरे जवाहरात सजाने का शौक़ है, इसलिए सिर्फ अनमोल और नायाब हीरे मोती ही जमा करती हूँ। मैं डॉक्टर मरनी की रिहाइशगाह से निकल आया था। अब अपनी रिहाइश का इंतज़ाम करना था। सोनिया ने मुझे ढूंढ निकालने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। तमाम होटलों और हॉस्टलों और पेइंग गेस्ट रखने वाले मकानों में सख्ती से चेकिंग हो रही होगी कि आज दिन के 12 बजे के बाद से कितने मुसाफिर या नौवारिद कितने होटल्स और हॉस्टलों वगैरह में रहने आए हैं, और जब तक मेरा सुराग नहीं मिलेगा उस वक्त तक ये चेकिंग जारी रहेगी। वो बोली, ये तुम्हारी सोनिया आसेब है, हज़ारों मील दूर रहकर भी हवास पर छाई रहती है। क्या वो पेरिस में है? कहीं भी हो, उसके लिए फासले की कोई अहमियत नहीं है। दूर मार रॉकेट और मिसाइल एक तवील फासले तक जाते हैं, उनका फासला महदूद होता है। सोनिया तो ज़मीन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक मार करती है। मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बने और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।